اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر شے سے نواز دے گا۔ انسان کی خواہشات سے اللہ کو دلچسپی نہیں۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور جیسا چاہتے ہو ویسا مل جانے لگے تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر یا اللہ کو منا لینے سے ملے اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا۔ اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اب اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں۔ دعا معجزے کا نام ہے۔ دعا کے ذریعے تمہیں دنیا کی ہر شے حاصل ہو سکتی ہے اگر دعا کے ساتھ یقین کو شامل کر لیا جائے۔ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں مگر وقت آزمائش کا ہے۔ اب انتظار کرتے ہو تو یہ بھی ممکن ہے کہ حقیقت برعکس ہو تمہارے خیالات سے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے تمہارا مایوس تصور غلط ہو۔ اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے ہر چیز کا۔ یہ تو ضروری نہیں کہ جس چیز کی چاہت ہے تمہیں وہ ابھی ہی تمہیں میسر ہو۔ اگر اس نے تمہاری من پسند چیز نہ دینی ہوتی وہ خود کیوں کہتا مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا۔ تھک ہار کر زندگی سے مایوس ہو کر در بدر کی ٹھوکریں کھا کر آپ اس دل کو ذرہ ذرہ کر کے جب بالآخر اپنی ڈور کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہو تو وہ رب تم پر اپنی رحمتوں کی برسات کر دیتا ہے اور تمہیں اس سے نواز دیتا ہے جو تمہیں چاہیے ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ خود اپنے بندے سے فرماتا ہے کہ اگر تو نے سپرد کر دیا خود کو اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تجھے بخش دوں گا وہ بھی جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو نے نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے۔ پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ ایک وہی تو ہے جو تم سے بیزار نہیں ہوتا۔ وہ یہ جانتا ہے کہ تم اپنی غرض کے لیے اس کو پکار رہے ہو مگر پھر بھی وہ تمہیں سنتا ہے، بہت غور سے سنتا ہے۔ تو کیا ہوا اگر وہ ایک قصہ مکمل نہ ہو سکا؟ تو کیا ہوا اگر وہ ایک فریاد اب تک پوری نہ ہو سکی؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب سب سے طاقتور منصوبہ ساز ہے؟ وہ بحال کر دیتا ہے ان سانسوں کا سلسلہ جو تھک کر ٹوٹ جاتی ہیں۔ صبر بھی نصیب میں تبھی لکھا جاتا ہے اگر نصیب لکھنے والے پر یقین کرو گے۔ تمہارے لیے مشکل ہے مگر اس کے لیے نہیں۔ وہ تو کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ وہ نواز دے گا، اس کی رحمت کو یہ بات گوارا ہی نہیں وہ سسکتا ہوا چھوڑ دے جب اس کی بارگاہ میں حاضر طلبگار ہو۔ چند لمحے ہی گزرے ہیں ابھی بھی ایک طویل سفر پڑا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تمہاری چاہت کا چھین جانا صرف وقت کا تقاضا ہو۔ ممکن ہے کہ نصیب کے پنوں کو اللہ نے تمہاری رضا کے لیے خالی چھوڑ رکھا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو مانگا ہو وہی تمہارا مقدر ہو۔ ممکن ہے کہ جس بات سے دستبردار ہو رہے ہو اس کو بدلنے کا تمہیں ہی اختیار ہو۔ وہ اللہ تمہاری تقدیر اپنی مرضی سے بناتا ہے۔ اس سے کیا ملنا ہے کیا نہیں اس کا فیصلہ وہ ذات پاک خود کرتی ہے۔ جو چیز آپ کو چاہیے آپ اس کی خواہش کریں یا نہ کریں وہ آپ کی ہی ہے، وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں جائے گی۔ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ وہ جانے والی چیز کے ملال میں مبتلا رہتا ہے اور آنے والی چیز کی خوشی اس سے مسرور نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ سے اپنا نصیب کے لیے سجدہ کیا
تو کیوں خدا سے ضد لگائے بیٹھے ہو؟ بندگی کا طریقہ تو یہی ہے کہ سر سے پہلے دل کو جھکایا جاتا ہے۔ انجام کے خوف سے پریشان مت ہوں۔ جن کا معاملہ خدا کو تھما دیا جاتا ہے ان کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ اگر معاملات انسان سے سلجھ جائیں تو کیا ہم کبھی خدا تک پہنچ پائیں گے؟ اسی لیے تو کن کی ڈور کو نصیب کی ڈور سے الجھا دیا جاتا ہے۔ وہ ہر ہنسی میں چھپے ہوئے اس درد کو جانتا ہے، مگر اس کا نام پکار کر اس کو سب کچھ بتایا جائے اسے پسند ہے۔ جس زخم کو خدا نے مرہم لگا دیا اسے لاکھ کوشش بھی کرے کوئی تو زخم دکھے گا نہیں۔ جب رابطہ عرش کے مالک سے ہو تو خود کو مایوس نہیں کیا کرتے، اسے جب مرضی بات کر لیا کرتے ہیں۔ جب اسے ہمت و صبر مانگا جائے تو وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ مانگ رہا ہے، میرے علاوہ اور کون دے سکتا ہے۔ بے شک دعا صرف اللہ سے کی جاتی ہے۔ جب امید اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ اس کے سامنے تو پتے کی بھی اتنی ہمت نہیں کہ وہ ہل جائے، تو پھر تمہارے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے؟ وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، وہ اگر نہ چاہے تو کیا کرے کوئی؟ یہ بات اپنے اندر بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم دعا مانگ رہے ہیں وہ شاید اپنی مرضی سے مانگ رہے ہیں، یا اس چیز کی چاہت ہمارے دل میں خود آئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تمہارے دل میں اس چیز کی چاہت آنے سے پہلے اللہ جانتا ہے۔ تمہارے لبوں پر جو دعا ہے اللہ پہلے سے ہی جانتا تھا۔ اس کو مانگنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ بار بار دعا کا مانگنا کیا بے وجہ لگتا ہے تمہیں؟ صبر اور بندے کی تڑپ اللہ کبھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ اس بات پر یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دعائیں جتنا صبر لیتی ہیں اتنا ہی زیادہ رنگ لاتی ہیں، تو اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی مایوسی کی وجہ سے جھکنے نہ دینا، کیونکہ اللہ کبھی بھی صبر کی آخری حد تک آزماتا ہے۔ اس کے بعد صرف ایک مرحلہ آتا ہے اور وہ ہے اس کا کن۔ تم اس کی رضا اور کرم پر شک نہ کرنا، دعا کرتے جاؤ، وہ قادر ہے۔ نصیب بدلنے پر، حالات بدلنے پر، ناممکن کو ممکن کر دینے پر، بند راہوں کو کھول دینے پر، تو تم پریشان نہ ہوا کرو، اداس نہ ہو، بس یقین کے ساتھ دعا کرتے جاؤ، ہر لاحاصل حاصل ہو جائے گا، کیونکہ اس نے محبت کی بنیاد پر دنیا بنائی ہے، اس کو صبر اور ضبط کے خوبصورت رنگوں سے سجا دیا، خود کو کسی دلچسپ پہیلی کی طرح چھپا لیا۔ اگر صاحب محبت ہو تو اسے اپنے دل میں پاؤ گے، اور اگر نہیں تو شارگ تک کا فاصلہ بھی طے نہیں کر پاؤ گے۔ خدا ہی انسان کو ایسی جگہ لاتا ہے جہاں وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں خدا انسان کو اس کی اصل حقیقت سے روشناس کرواتا ہے۔ اس کے بعد انسان کا ہاتھ تھام کر اس کو سیدھی راہ پر لاتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے۔ انسان کا ہاتھ کبھی بھی کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتا۔ اللہ کے ہر حکم پہ راضی رہو۔ اللہ سے بڑھ کر نہ کوئی آپ سے محبت کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی آپ کا خیر خواہ ہو سکتا ہے۔ اس کی رضا میں راضی ہونا سکون دیتا ہے۔ مشکلیں اذیتوں میں بھی مبتلا نہیں کرتی، آزمائشوں میں بھی مثبت پہلو مل جایا کرتے ہیں۔